ناظرین السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، تو اسی سلسلہ میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانفطار کا دوسرا حصہ سیکھیں گے کہ اس میں عموماً کون سی غلطیاں کی جاتی ہیں اور درست پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو پوری ویڈیو میں ساتھ رہیے تاکہ مکمل طور پہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل تکذبون بالدین۔ کلا میں چھوٹا کاف ہے، اس کو بڑا قاف نہیں پڑھنا۔ تکذبون میں ذال ہے، اس کو ذا تکذبون کر کے نہیں پڑھنا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اِنّا پہ غنہ کرنا ہے۔ علیکم میں عین ہے، اس کو حمزہ کے ساتھ علیکم نہیں پڑھنا۔ لحافظین میں بڑی ہا ہے، اس کو لحافظین چھوٹی ہا کر کے نہیں پڑھنا۔ اور لحافظین میں ضا ہے، اس کو ضاد یا ذال نہیں پڑھنا۔ کراما کاتبین، کرامن کرا پر ہوگی، کرامن نہیں پڑھنا۔ اور کرامن یہاں پہ غنہ بھی کرنا ہے۔ کاتبین میں چھوٹا کاف پڑھنا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، یعلمون میں عین ہے، اس کو حمزہ کے ساتھ یعلمون نہیں پڑھنا۔ اس چھوٹی سی تبدیلی سے بھی معنی بہت زیادہ غلط ہو جائے گا۔ یعلمون علم سے ہے، جس کا معنی ہے جاننا۔ یعلمون علم سے ہے، علم کا معنی ہوتا ہے درد، تو عین صحیح ادا کرنی ہے۔ تفعلون کی عین بھی صحیح ادا کرنی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، ان پہ غنہ کرنا ہے۔ ابرار میں را دونوں پر ہوں گی، ابرارہ نہیں پڑھنا۔ نعیم پہ اگر وقف کریں تو غنہ نہیں ہوگا، اور اگر نعیم کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو پھر غنہ ہوگا، پھر یوں پڑھیں گے لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لفی جحیم۔ انا پہ غنہ ہوگا، الفجارہ کی را پر ہوگی، جحیم میں بڑی ہا ہے، جہیم چھوٹی ہا سے نہیں پڑھنا۔ جحیم پہ اگر رکنا ہو تو غنہ نہیں ہوگا، اگر ملا کے پڑھنا ہو تو پھر غنہ ہوگا، پھر یوں پڑھیں گے لفی جحیم یصلونہا یوم الدین۔ یصلون میں صاد ہے، پر کرنا اس کو، یصلون سین کر کے نہیں پڑھنا، یا یصلون سا بھی نہیں پڑھنی۔ وما هم عنها بغائبین، عنہا میں عین ہے، اس کو حمزہ نہیں پڑھنا، الف نہیں پڑھنا۔ بغا یہاں پہ مد کرنی ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، ما پہ مد کرنی ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ادرا میں را پر کرنی ہے، ادرا باریک کر کے نہیں پڑھنا۔ ادراکا میں چھوٹا کاف ہے، اس کو بڑا قاف نہیں پڑھنا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، ثم پہ غنہ کرنا ہے، ما پہ مد کرنی ہے۔ ادرا میں را پر پڑھنی ہے، پہلے ما پہ مد ہے، دوسرے ما پہ مد نہیں ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، نفس لنفس سین ہے، اس کو صاد یا ثا کر کے نہیں پڑھنا۔ لنفس یہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ شیئا اگر وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو پھر غنہ ہوگا شیئا والامر یومئذ للہ۔ والامر کی را پر ہوگی، یومئذ میں ذال ہے، اس کو ذا نہیں پڑھنا۔ للہ آخر میں ہا کی آواز آنی چاہیے، للہ اس طرح نہیں پڑھنا۔ ایک دفعہ دوبارہ ساری سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل کو پریس کر دیں تاکہ تجوید سے متعلق اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کو قرآن پاک صحیح کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ حافظ۔